اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، اسی نے ہر چیز کو بنایا اور اسے ہدایت بخشی، یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اس کو الہام کر دیا کہ وہ چیز کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سوال کے جواب میں رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، جب اس نے کہا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راہ دکھائی، یعنی ہر چیز کی ساخت بنائی اور پھر اس کو راہ بتائی۔ تو جس رب نے ساری مخلوق کو ہدایت بخشی ہے وہی رب انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، اور بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے، تو وہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور والذین اہتدوا زادہم ایمانا، اور وہ لوگ جو ہدایت پا جائیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ تو ہدایت دیتا ہے، لیکن کوئی قبول کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا وہی ہے، اور جب وہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ شخص خیر سے محبت کرتا ہے، قبول حق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اس پر مطمئن ہوتا ہے، وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتا، وہ ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے، تو جب ہدایت سامنے آ جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا۔ جو شخص ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، بظاہر جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو لیکن پھر بھی اس کا دل تنگ ہو، ہدایت کی باتیں اسے مشکل معلوم ہوتی ہوں، تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص ایمان، علم اور یقین سے انتہائی گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس کے دل پر شبہات اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس میں جب بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اس کو توفیق عطا کرتا ہے، اسلام کو اس کے لیے آسان اور سہل کر دیتا ہے، اسلام کی طرف آنے کے لیے اس کو ہمت عطا کرتا ہے، تو یہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کی علامت ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کے بارے میں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، کھلا کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے، تو یہاں ارادے سے مراد ارادہ کونیہ ہے، اور ہدایت سے مراد نیک اعمال کی توفیق دینے کی ہدایت ہے۔ تو ایسے انسان کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا سینہ اسلام کے احکامات کے لیے، اس کے شاعر کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ خوشی سے، کھلے دل سے، اوپن مائنڈلی اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر خوشی سے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ جو آتا ہے کہ نماز منافقوں کے لیے بہت بھاری ہے لیکن مخلص لوگوں کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ تو گویا یہ شرح صدر کی علامت ہے کہ انسان کو نیک عمل سے محبت ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے تمام اعمال کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے۔ اس کے طریقے اور عبادت میں سے ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کو اس کے اصولوں اور اس کے فروع یعنی اس کی جزیات کے ساتھ قبول کریں، اور اس کو بھی قبول کریں جو اللہ کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کو بھی جو بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اس کے لیے کھلے دل سے ان چیزوں کو قبول کرے۔
اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا کہ جن کا دل اللہ نے ہدایت کے لیے تنگ کر دیا۔ تو خوش نصیب ہے وہ جس کا سینہ اللہ کھول دے، اور یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی دلوں کو کھولتا ہے، اور خوش نصیبی اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق بھی ہے۔ تو اس اپنی مخلوق میں سے اس خوش نصیبی کو جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، لہٰذا وہ دین کی بات سننے پر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، گویا وہ اس کے اپنے دل کی بات ہو۔ لیکن جس سے یہ سعادت چھن جائے، اس کو اسلام کا ایک ایک حکم، لوگوں کا حق، اللہ کا حق بہت بھاری اور بوجھل لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اس کے دل شبہات اور شہوات کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، بھلائی اس تک راہ نہیں پاتی، نہ ہی بھلائی اور نیکی کے لیے سینہ کھلتا ہے، گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہے، گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے، یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا جا رہا ہے جہاں چڑھنے کی جس کے اندر کوئی طاقت نہیں، یعنی اس کے اندر کوئی ہمت ہی نہیں۔ ایسا شخص دنیا کے کاموں کے لیے خوب محنت کرتا ہے، خوشی خوشی کام کرتا ہے، خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن جو ہی کوئی دین کا حکم آتا ہے، اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ حرجن استعمال ہوا ہے، عمر بن خطاب نے مدلج قبیلے کے ایک بادیہ نشین یعنی صحرا میں رہنے والے اعرابی سے حرجہ کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی، یعنی وہ اتنا اندر ہوتا ہے جنگل میں کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ اتنے پردوں میں ہوتا ہے، اتنے اندھیروں میں ہوتا ہے کہ وہاں تک اسے کوئی خیر نہیں ملتی۔ کأنما یصعد فی السماء، یعنی جس طرح زور لگا کر اوپر چڑھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اسی طرح جس شخص کا دل تنگ ہو اس کے لیے ہدایت کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور لطیف بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم جانتے ہیں آج کے دور میں اس بات کو جان لیا گیا ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہو جاتی اور اوپر جانے میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید کے نزول کے وقت کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کا سینہ گھٹ رہا ہے، تو یہ ایک یعنی ایک محسوس بات ہے کہ جو اوپر جاتا ہے اس کے سانس کی تنگی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹتا ہے۔ تو اسی طرح مثال دی گئی ان لوگوں کی کہ جن کو دین کی طرف بات یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات سن کر ان کا دل کھلنے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے، تو ان کے لیے پھر سزا کیا ہے؟ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ ان پر رجس ڈال دیتا ہے۔ رجس کے معنی ہوتے ہیں گندگی کے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں پر پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک آیت میں بھی آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر جس کو شیطان کی دوستی میسر آ جائے اس کے لیے خیر کی راہوں پہ چلنا تو بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو، یعنی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے اور اس کو ایک ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں کہ جس سے کوئی خیر نہیں نکلتی۔ اسلام اور ایمان کے لیے سینہ کھلنے کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے اور دل ہی مرکز ہے ہدایت کو قبول کرنے کا، اور اگر سینہ بھچا ہوا ہو تو دل بھی گھٹا ہوا ہوتا ہے اور خیر کی بات اس کے اندر سرایت نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اور وحی الہی کو قبول کرنے کے لیے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یقیناً کھول دیا، اور جس کا سینہ کھل جائے اسے رب کی طرف سے ایک نور عطا ہوتا ہے، ہدایت عطا ہوتی ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کیا وہ کسی سخت دل انسان کی طرح ہو سکتا ہے؟
پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یعنی کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنے کو ان کا دل نہیں مانتا، یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا سینہ ایمان کے لیے نہ کھلے، اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے۔ سورۃ النحل میں آتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، یعنی اللہ نے اس کو ایمان دیا، توفیق دی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل اطمینان ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ تو خیر ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے اور اس کے بعد اس کا دل بھی ایمان پر مطمئن ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا شخص کہ جس کو اللہ نے حق دکھا بھی دیا اور اس نے انکار کر دیا، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، یعنی ایمان کے لیے اس نے سینہ نہیں کھولا لیکن کفر کے لیے کھول دیا، یعنی کفر کو ویلکم کیا، تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسے شخص کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور بھول جائے جو اس نے آگے بھیجا۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں سیدھے رستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ یعنی اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے لیکن وہ اس نصیحت کو قبول نہ کرے، منہ پھیر لے اور اس کو بھلا دے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اپنی بدعمالیوں کو یاد ہی نہ رکھے، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ پڑ جاتا ہے، ان کو باتیں کانوں سے ٹکرا کے ایسے ہی گزر جاتی، یا جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی دل میں رہتی ہے نہ کوئی عمل میں آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر سیدھے رستے کی طرف بلایا جائے تو وہ بات نہیں سنتے، وہ آتے ہی نہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی ہے۔ یاد رکھیے ایمان کے اعتبار سے دل کی 4 قسمیں ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دلوں کی 4 اقسام ہیں۔ ایک غلاف میں لپٹا ہوا دل، بس یہ کافر کا دل ہے، یعنی جس کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ دوسرا ہے ٹیڑھا دل، یہ منافق کا دل ہے، یعنی گویا کہ اس میں ہدایت کی کچھ بات آئی لیکن اس نے کنٹین نہ کی۔ تیسرا ہے ملاوٹ کے بغیر دل، گویا کہ اس میں چراغ چمک رہا ہے، بس یہ مومن کا دل ہے۔ اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے، تو مومن کے دل میں نفاق نہیں ہوتا، چمکتا چراغ ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ حق کو پہچانتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے۔ تو ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پھوڑا پھنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو، یعنی دونوں پنپ رہے ہیں، درخت بھی پنپ رہا ہے لیکن وہ صاف پانی سے، اور پھوڑا بھی پنپ رہا ہے لیکن وہ پیپ سے۔ بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پر غالب آ جائے گا وہی حالت غالب آ جائے گی، یعنی جس کو وحی کے پانی سے، وحی کی بارش سے فائدہ ہو اس کو ہدایت مل جائے گی، اور دوسرا جس کا دل ٹیڑھا ہو وہ اس ہدایت کو اپنے اندر نہیں رکھے گا اور نفاق میں مبتلا ہو جائے گا، اور جس کا دل کھلے ہی نہ تو وہ تو کفر میں مبتلا ہو گیا۔ ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف پسندیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے اور اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے، زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے، یعنی اس شخص کو ایمان سے محبت ہو جاتی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔
اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یعنی جس کے دل میں کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت ہے اور اس کے برعکس ایمان کی محبت ہے، تو ایسا ہی شخص دراصل ہدایت یافتہ ہے۔ یاد رکھیے، دل انسانی جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اور اگر دل میں نور ہو تو انسان اس روشنی میں ہدایت پا جاتا ہے، اور اگر دل ہی اندھیرا ہو تو پھر انسان کے سامنے حق کی، خیر کی 100 باتیں بھی کی جائیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، اور ایمان کا مقام بھی دل ہے، تقوی کا مقام بھی دل ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان کا معاملہ بھی دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر دل کے اندر ایمان ہے تو پھر اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا، اور یہاں تو یہ فرمایا کہ وہ آگ میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 بار، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں، وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور اس کا دل برائی کو برائی نہ سمجھے۔ اور یہ بھی کب ہوتا ہے کہ دل نیکی کو نیکی سمجھے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نیکی ہے؟ جب دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جب دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ جو نیکی میں نے کی ہے وہ واقعی نیکی تھی، اور جو برائی کی ہے وہ برائی تھی۔ یعنی برائی اور بھلائی کا فرق محسوس کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کی بنیاد پر ہی بندوں کو چنتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی شکلیں دیکھنے کے بجائے دل دیکھتا ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واشار باصابعہ الى صدرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کتنے فٹ اور سمارٹ ہیں، نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ جو سو کالڈ انسانوں کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ ہیں، ان کے مطابق حسن کے جو معیار ہیں ان پر کون پورا اترتا ہے۔ فرمایا کہ نہ وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اللہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جس شخص کا دل خوش ہوا اور شرح صدر ہوا، نیکی کر کے اس کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو یعنی کہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور ایسے شخص کو ایک طرح سے ایمان نصیب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ دل کے حال کو دیکھتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی پوری توجہ دل پر رکھنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سب زیادہ تر اپنا وقت اپنی ظاہر کو سجانے میں لگاتے ہیں، بہترین لباس پہننا، میک اپ کرنا، فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرنا، اور بھی ظاہری خوبصورتی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر ہمارا وقت زیادہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں ہم زیادہ جج جائیں۔ لیکن اس کے برعکس دل چونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس لیے ان کی خوبصورتی کی طرف توجہ عموماً کم ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے بیسیکلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کر لے بھلائی کا، تو گویا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، یعنی چاہتا تو ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے اور چاہتا تو گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی ہم سے تو ہدایت کے کام لیتا رہ۔ اور دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے، اصل میں قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یعنی ایک حال میں نہیں رہتا۔ آپ ایک لمحے ایک بات سوچ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لمحے کوئی دوسری بات سوچنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ کا دل خوش ہوتا ہے،
کبھی آپ کے اندر اداسی چھا جاتی ہے، کبھی آپ ویسے ایکٹیو محسوس کرتے ہیں لیکن آپ کے دل کی حالت اچھی نہیں ہوتی. تو بہرحال ہمیں اللہ ہی سے قلب سلیم مانگنا چاہیے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر طرح کی گھٹن والی چیزوں سے محفوظ رہے. تو دل کی حالت، فرمایا دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا. تو اسی طرح ہمارا دل بھی جیسے ہچکولے کھاتا رہتا ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا. کبھی ہم ایک شخص کے بارے میں ایک اچھی بات سوچتے ہیں اور کبھی دوسرے لمحے کوئی بدگمانی آ جاتی ہے. اسی طرح باقی بھی یعنی باقی امور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر لمحے لمحے جو خیال آ رہے ہوتے ہیں اور پھر خیالات کی ایک ٹرین بن جاتی ہے اور بعض اوقات وہ ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ جہاں جا کر دل خراب ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات اچھے مناظر بھی دکھاتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دل گھٹا ہوا ہے اور ہمارا دل بند ہے اور سخت ہے اور زنگ لگا ہوا ہے اور کسی چیز میں دل لگتا نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دل کا علاج کیسے کریں؟ دل کا شرح صدر کیسے ہو؟ تو اس سب سے پہلے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان توحید اپنائے. یعنی ہدایت اور توحید جو ہے یہ شرح صدر کے بہت بڑے اسباب میں سے ہے کہ دل کو ہدایت مل جانا اور توحید مل جانا. اور شرک اور گمراہی سینے کی تنگی اور اس کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب میں سے ہے. یہ ابن القیم کی کتاب ہے زاد المعاد، اس میں سے یہ آئندہ کافی چیزیں لی گئی ہیں، تو آپ لوگ خود بھی وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، زاد المعاد. تو بہرحال ہدایت جو ہے وہ شرح صدر کا باعث ہے اور کفر دل کی تنگی کا باعث ہے. پھر ایمان کے نور سے سینے کا نکلنا، یہ اور ان اسباب میں سے ایک سبب وہ نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ ایمان کا نور ہے، کیونکہ ایمان کا سینے کو کھول دینا ہے، اس کو وسیع کرنا ہے اور دل کو راحت پہنچانا ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے اور راحت پہنچاتا ہے. تو پہلی چیز تھی توحید، اور اسی کے اندر پھر توحید میں ایمان آ جاتا ہے اور پھر اس ایمان کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نکل جاتا ہے تو پھر بندے کے دل سے جب یہ نور کھو جاتا ہے اور اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اور دل رکنے لگتا ہے تو پھر ایک قید خانہ سا بن جاتا ہے اور دل کے اندر ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. ایمان سے ہی دل کو ہدایت ملتی ہے. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. دوسری اہم چیز علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے سے سینہ کھلتا ہے، علم سینے کو کھولتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. یعنی وہ دل پھر صرف دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بہت واضح طور پر سوچتا ہے. جہالت سینے کو تنگ کر دیتی. جہالت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں گھٹن ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، انسان کی موبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو جہالت سینے کو تنگ کر دیتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے، اس کو محبوس کر دیتی ہے. تو جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے. لیکن ہر علم سے ایسا نہیں ہوتا. علم عمومی طور پر انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن سارے علم نہیں. اس علم سے مراد یہاں علم نافع ہے، یعنی جس علم سے انسان کو فائدہ پہنچے، اور وہ سب سے بڑا علم دین ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو جو لوگ اس علم کو صحیح طور پر حاصل کریں، اچھی نیت کے ساتھ اور اس پر عمل بھی کریں، تو ان کے سینے کھل جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے دل، پھر وہ دل وسیع ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر وسعت قلبی کا ثبوت دیتے ہیں. ان کے اخلاق پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سب سے بہترین ہو جاتی ہے. تیسری چیز اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے محبت کرنے سے سینے کا کھلنا. الانابۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا اور دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت سے خوشی پانا. دوسری کوئی بھی چیز بندے کے سینے کو ان سے بڑھ کر نہیں کھولتی. تو جب کبھی دل تنگ ہونے لگے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے دل کی حالت بہتر ہونے لگے گی. اور علامہ ابن القیم کہتے ہیں یہاں تک کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ اگر جنت میں میری یہی حالت ہوگی تو سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے والا میں ہی ہوں گا. یعنی اتنا زیادہ شرح صدر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے.
یاد رکھیے جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ دل کھلے گا، انسان کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جائے گی، اور اس کو وہی جانتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ اور جیسے جیسے اللہ کی محبت مضبوط اور شدید ہوتی جاتی ہے، سینہ اتنا ہی زیادہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے، اور وہ صرف بیکار لوگوں کو دیکھ کے دل تنگ اس کا پڑتا ہے، یعنی ویسے اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ وقت ضائع کریں، بیکار ہوں، فضول لغو کاموں میں لگے ہوئے ہوں۔ اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ان کی حالت، جن کی حالت یہ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو دیکھنا ان کی آنکھ کا تنکا ہے، یعنی ان کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اور ان سے ملنا ان کے لیے بخار کی مانند ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں سے مل کر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی روگردانی کر لیتا ہے تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، یعنی جو نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، دین کی مجلس میں شرکت نہ کرے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ سینے کے تنگ ہونے کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنا اور غیر اللہ کے ساتھ دل کو وابستہ کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے، اور اس کے سوا کسی اور سے محبت کرنا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے محبت کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے، یعنی جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، تو وہ اسی کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے، اور غیر اللہ کی محبت میں اس کا دل جکڑ دیا جاتا ہے، تو زمین میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر